اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے سٹارٹ کریں گے۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب، خاص طور پہ یہودیوں کے جرائم کے بارے میں بتایا کہ کس وجہ سے انہوں نے اپنی فضیلت اور اپنا مقام کھو دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس نئی مسلمان امت کو خلافت اور امامت کے منصب پہ فائز کر کے وارن کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ جو غلطیاں پہلی امتوں نے کی وہ تم نہ دہرانا۔ یہود کا ایک بہت بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب کے علم کو لوگوں سے چھپایا۔ انہوں نے تورات کے علم کو خاص علماء کے طبقے تک محدود کر دیا اور اسے لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا، اسے لوگوں کے لیے عام نہیں کیا تاکہ علماء کرام دین کو استعمال کر کے اپنے دنیاوی مفادات، سیاسی مفادات حاصل کر سکیں۔ جب عوام کے پاس کتاب کا علم نہیں ہوتا تب ہی معاشرے میں گمراہی پھیلتی ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی یہی کیا ہے۔ علماء کرام نے دین کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھ لیا اور سمجھ لیا، اور ایک ایوریج مسلمان کو ازبر کرا دیا کہ آپ خود اس کتاب کو نہ تو پڑھ سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، بس بچوں کو عربی میں قرآن پڑھنا سکھا دیں، اتنا ہی کافی ہے، اور وہ پڑھانے کے لیے بھی آپ ہماری خدمات حاصل کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو ہم نے واضح کر دیا ہے انسانوں کے لیے اس کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سب انسانوں کے سمجھنے کے لیے صاف صاف بیان فرما دی ہے، صرف علماء کرام کے لیے نہیں۔ لیکن ہمیں اس خوف میں ہمیشہ سے مبتلا کر دیا گیا کہ عام انسان اس کتاب کو سمجھنے کی جسارت نہیں کر سکتا، بغیر سرٹیفکیٹ اور اسناد کے تو یہ کتاب سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ وہی کرائم ہے جو یہودیوں کے علماء نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا۔ ایسا کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اللہ کے احکامات کے بارے میں جاہل رہتا ہے، طرح طرح کی بدعات، شرک اور جہالت پنپنے لگتی ہے، اور علماء کرام کو ضرورت سے زیادہ پاور مل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے ذاتی مقاصد، اپنے فرقوں کی تبلیغ اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اللہ کی کتاب کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھ لیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو قرآن پڑھنے یا سمجھنے سے روکا؟ کاش ہم قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو، قرآن کی مختصر تفاسیر کو اسکولوں میں نصاب کا حصہ بنا دیتے۔ ہمارے ملک کا بچہ بچہ اللہ کی کتاب کے احکامات سے واقف ہوتا۔ KG پریپ سے لے کر میٹرک تک ہر بچے کو قرآن کا مکمل علم دیا جاتا تو ہمارے معاشرے کی شکل بدل جاتی۔ جو بھی ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے، دھوکے بازی ہے، جھوٹ اور فریب ہے، بدعات، شرک اور فرقہ واریت ہے، وہ دین سے دوری اور قرآن کے احکامات کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہم نے اس کتاب کے علم کو چھپا لیا۔ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں۔ کتاب کے علم کو چھپانے کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ علماء کرام لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر خود اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں تاکہ پورا معاشرہ دینی علم کے لیے ان پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں کی اذیت، نفرت اور تکلیف دہ باتوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو چھپا لیتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم آ گیا، چاہے وہ ایک آیت کا علم ہی کیوں نہ ہو، اس پر بہت بھاری بوجھ آ گیا ہے، بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب وہ یہ علم اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ علم چھپانے کے زمرے میں آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی ذمہ داری لگائی، بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو۔ ایسا کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم جانتے بوجھتے لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں، خود کو سمجھاتے ہیں کہ چپ رہنے میں ہی مصلحت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن صرف اس لیے ہم سچ کو چھپا لیتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ناراضگی فیس نہ کرنی پڑے۔ ہم قرآن کا علم ہوتے ہوئے بھی اپنی زبان بند رکھتے ہیں،
اس ڈر سے کہ سب فیملی والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے، سب خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔ بعض اوقات ہمارے بڑے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے چچا تایا قرآن کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم مصلحت کے تحت اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ ذرا نبیوں اور رسولوں کے بارے میں سوچیں۔ اللہ کی وحی کا علم آنے سے پہلے وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم آیا، لوگ ان کے دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، انہیں ہر قسم کی تضحیک اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن یہ رسول اور انبیاء اپنے مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے گا، اسے مخالفت، کرٹیسزم، تضحیک اور نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں صبر کرنے کا حکم فرمایا اور صبر کرنے والوں کے لیے جزا بھی بتائی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات اور رحمتیں ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ علم چھپانے والوں کی سزا بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی کتاب کا علم چھپانے والوں کے لیے کہ اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ راغب اصفہانی نے اللعن کا مطلب یہ بتایا ہے کہ کسی کو ناراضگی کی بنا پہ اپنے سے دور کر دینا اور دھتکار دینا۔ اللہ کی طرف سے کسی شخص پہ لعنت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اور توفیق سے محروم ہو جائے گا اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اسے اپنے قرب سے محروم کر دیتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مخلوق کی طرف سے لعنت کا مطلب بد دعا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات ایسے شخص کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ شیخ محمود حسن تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ لعنت کرنے والے یعنی انسان، ملائکہ، بلکہ اور سب حیوانات بھی، کیونکہ اس شخص کی حق پوشی کے وبال میں جب عالم اور دنیا کے اندر قحط، وبا اور طرح طرح کی بلائیں پھیلتی ہیں تو حیوانات بلکہ جمادات تک کو تکلیف ہوتی ہے اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی کہ سچ چھپانے کی وجہ سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، دنیا میں وبال آتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، بلائیں پھیلتی ہیں، اور جو بھی اس وبال کی زد میں آتا ہے وہ ایسے شخص پہ لعنت کرتا ہے، اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، البتہ جو توبہ کریں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ کتاب کا علم چھپانے کی اللہ نے اتنی بڑی سزا بتائی ہے کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا سے ڈراتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ واپسی کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہے تو لوٹ سکے۔ یہ آیت توبہ کا وہ دروازہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہم نے پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، یعنی پلٹنا، مڑ جانا۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے ایک شخص گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، پھر اچانک وہ ایک غلط ٹرن لے لیتا ہے، پھٹک جاتا ہے، غلط راستے پہ پڑ جاتا ہے اور اپنی منزل سے دور نکل جاتا ہے۔ پھر اچانک اسے دور جا کر احساس ہوتا ہے کہ وہ تو غلط راستے پہ ہے۔ اس موقع پہ جب وہ یو ٹرن لیتا ہے، مڑتا ہے، پلٹتا ہے، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، جس نے توبہ کی اور پھر اصلاح کی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی غلطی کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ صرف زبان سے کہتے رہو توبہ، استغفار، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، تو اتنا کافی نہیں ہے۔
اصلاح کرنا ضروری ہے۔ صرف مڑنا کافی نہیں ہے بلکہ صحیح راستے کی طرف قدم بڑھانا بھی ضروری ہے۔ اصلاح فساد کی ضد ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری اپنی ذات کے اندر ایک اضطراب، ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نیکی کی طرف راغب ہے، اور اگر جسم روح کی بات نہ مانے، اسے نظر انداز کر دے اور گناہ پہ آمادہ ہو تو انسان کے اندر ایک فساد، ایک کشمکش برپا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی اپنی ذات کے اندر فساد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ارد گرد بھی فساد ہی پھیلاتا ہے۔ لوگوں کے گناہوں کے نتیجے میں، معاشروں میں، دنیا میں، بحر و بر میں، عالم میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر اور بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ اصلاح کا لفظ صلح سے آیا ہے، یعنی ہم آہنگی، ربط، ہارمنی پیدا کرنا۔ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہوئی ہو تو ان کی دوستی کروانے کو صلح کروانا کہتے ہیں۔ ایسے ہی گناہوں سے جو فساد پیدا ہوتا ہے ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو عامل الصالحات کہتے ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے اعمال۔ نیک اعمال ہمارے اندر روح اور جسم کی دوستی کروا دیتے ہیں، ہارمنی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب انسان کے اندر کا فساد ختم ہوتا ہے، اندر ہارمنی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے ارد گرد بھی اصلاح کے کام شروع کر دیتا ہے۔ توبہ کی تکمیل بھی یہی ہے کہ جو غلط کیا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، اصلاح کی جائے۔ اب زیر بحث گناہ ہے اللہ کی کتاب کے علم کو چھپانا، جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوا، تو اس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَبَيَّنُوا، اور صاف صاف بیان کرو، یعنی جس ممبر پہ کھڑے ہو کر تم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جھوٹ بولا، اللہ کی کتاب کو چھپایا اور دنیا میں فساد پھیلایا، تو اب اسی ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنی غلطی کی اصلاح کرو اور اللہ کی آیات کو صاف صاف بیان کر دو۔ بیان کا لفظ بین سے ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان، دو چیزوں کے مابین۔ بینکم کا مطلب تم لوگوں کے درمیان۔ بیان کا مطلب کلیرٹی، ظاہر کر دینا، کھول کر بتا دینا، صاف صاف سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، ایمان اور کفر کے بیچ کا فرق بیان کر دینا۔ اس میں اب ایک امپورٹنٹ بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ممبر پہ کھڑے ہو کر لیکچرز نہیں دیتا، نہ ہی ہم میں سے ہر کسی کو یہ پلیٹ فارم ملتا ہے کہ ہم بہت بڑی آڈینس تک اپنی بات پہنچا سکیں۔ ہر کوئی اسکالر نہیں ہوتا، تو پھر ہم کیسے اللہ کی آیات بیان کریں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کے لیے، دوست، کلوز سرکلز، جس تک بھی ہم اپنی بات پہنچا سکیں وہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ایسا کریں گے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو مسلسل جسے آپ تنگ کرتے رہیں، مسلسل آپ نافرمانی کریں، ہر لمٹ کراس کر جائیں اور وہ پھر بھی آپ کو معاف کر دیں۔ چلو ایک دفعہ معاف کر دیں گے، دوسری دفعہ معاف کریں گے، لیکن ایک حد کے بعد تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں آئندہ ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا۔ شاید صرف ایک اللہ کا ہی ایسا رشتہ ہے بندے کے ساتھ کہ جتنے مرضی گناہ کرو، جتنی بار معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص گناہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ اس کے خلاف لکھ دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، پھر اگر وہ شخص استغفار کرے، توبہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اس آدمی نے کہا، اگر وہ پھر سے گناہ کی طرف لوٹتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بار پھر سے وہ گناہ اس کے خلاف لکھ دیا جائے گا۔ تو اس شخص نے پھر سوال کیا کہ اگر وہ پھر استغفار کرے اور توبہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بخشش کی جائے گی اور اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ معافی سے نہیں تھکتا جب تک تم معافی مانگتے نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بھی تمام گناہ معاف فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔